معاملات کی اصلاح، معاملات کا ٹھیک ہونا، معاملات کا ٹھیک ہونا، ہاں جی، یہ معاملات کی اصلاح، یعنی معاملات کا اس طرح ہونا جس طرح کی شریعت کی تعلیمات ہیں، یہ کیا ہے؟ معاملات کی اصلاح۔ معاملات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ معاملات کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے سے لین دین ٹھیک ہونا۔ توجہ کے ساتھ سنیں بات، ایک دوسرے کے ساتھ لین دین ٹھیک ہونا۔ ہمارے ہاں دیندار طبقے میں بھی، دنیا دار ہو رہے گیا نا ایک سائڈ پہ، ہمارے یہاں دنیا دار طبقے میں بھی لین دین کے معاملات بس اوقات اتنے خراب ہوتے ہیں کہ بندہ جب سنتا تو کانوں کو ہاتھ لگاتا، کسی کے پیسے دینے کا نام نہیں لیتے، کسی کا مال دبانے میں دیر نہیں کرتے، کسی نہ کسی طریقے سے نجائز مال ہتھیانا، ہماری کوشش ابھی ہم فلاں کا مال میرے پاس کیوں نہیں آ گیا، یعنی چوری ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، یہ عام ہو گیا معاملات کے ساتھ۔ جھوٹ بولنا، چغلی کرنا، دوسرے کی غیبت کرنا، یہ سب ہاں جی اگر یہ معاشرات میں چیزیں آتی ہیں تو ابھی معاملات سمجھا رہا ہوں، لین دین کے معاملات، ہمارے لین دین کے معاملات بہت خراب ہیں، لین دین کے معاملات۔ اگر ہم دیکھیں تو اکثر ہم کتابیں پڑھتے ہیں درس نظامی میں فقہ کی یا حدیث کی بھی آپ دیکھیں تو اس سے پہلے طہارت بھی جو ہے وہ کتاب و صلاح آتی ہے، اس کے بعد ایک عموماً حصہ ہوتا ہے کتاب کا، بائی حصہ عبادت پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی یہ طہارت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا اگلا 3 حصے جو ہے وہ معاملات ہی ہیں کتاب کے۔ چوتھا حصہ کیا آتا ہے؟ عبادات پر مشتمل، یہ قدوری ہے، کنز الدقائق ہے، شرب کا ہے، ہدایہ ہے، پڑھ لیں تو کیا ہوگا؟ چوتھا حصہ عبادات پر مشتمل ہے، 3 حصے معاملات پر مشتمل ہے۔ اس سے معلوم ہے شریعت معاملات پر بہت زیادہ زور دیتی ہے، معاملات پر کیا دیتی ہے؟ حرام و حلال کی تمیز بندے میں بہت زیادہ ہو۔ میں اب بات کا سناتا ہوں، عجیب بات ہے کہ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو غلط سمجھتے ہی نہیں ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی شناخت بہت ہے۔ اللہ والوں کے ہاں معاملات کے نمبر بہت زیادہ ہیں، 100 نمبر ہے نا، تو معاملات کے نمبر جو ہے نا وہ 70 کے قریب نمبر معاملات کے ہیں، باقی عبادات کے۔ دیکھیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی حکیم علماء رحمۃ اللہ علیہ، ایک ایسے معاملے کی وجہ کو آج ہم کوئی معاملہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ بالکل معمولی سمجھیں گے، اپنے ایک خلیفہ کی خلافت سلب کر لیں، خلافت واپس لے لیں۔ حضرت کے خلیفہ تھے بڑے عبادت گزار، تجوید گزار، اشراق ابابین زبان۔ حضرت تھانوی خلیفہ کوئی عام بندہ تھوڑی ہوگا، کسی کہ تھانوی خود جو ہے وہ تقوی کے اعلیٰ مقام پر تھے۔ تو ایک خلیفہ صاحب دور سے تشریف لائے، ریل گاڑی پہ سفر کر کے، ان کے ساتھ ایک بچہ تھا 13 سال کا۔ کتنے سال کا؟ 13 سال کا بچہ۔ اب ٹرین میں بیٹھ کے آئے تو ٹرین کا اس دور میں اصول یہ تھا 12 سال تک کے بچے کی ٹکٹ آدھی ہے، 12 سال سے زیادہ عمر کے بچے کی ٹکٹ پوری لگتی تھی ریل میں۔ وہ ریل میں سفر کر کے آئے تو جب آئے تو حضرت نے پوچھا ٹرین کے ذریعے آئے؟ انہوں نے کہا جی ہاں جی۔ فرمایا کہ اس بچے کی عمر کتنی؟ کہتے 13 سال۔ فرمایا کہ اس کی ٹکٹ پوری دی تھی یا آدھی؟ انہوں نے کہا جی آدھی۔ کیا کہا؟ ٹکٹ کتنی دی؟ آدھی ٹکٹ دی۔ فرمایا کیوں؟ 12 سال سے زیادہ بچے کی ٹکٹ پوری نہیں ہے؟ کہتے ہے تو یہ 13 سال کا، لیکن لگتا 12 سال کا تھا، ہے یہ 13 سال کا، لیکن لگتا چونکہ یعنی معلوم ہوتا تھا 12 سال کا، اس لیے اس کی ٹکٹ میں نے آئی کہتے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس پہ اتنا ناراض ہوئے دلی طور پر، ہاں جی، کہ اس سے اپنی خلافت واپس لے لی۔ کچھ خلافت نہیں ہے۔ اب دیکھ رہے یہ جو غلطی ہے ہماری نظر میں تو یہ کوئی غلطی ہے ہی نہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے
اس کی اصلاح تو بات کا مسئلہ ہے نا، فکر کرنا کہ بھائی یہ غلطی میں اس کی اصلاح کر لوں. تو یہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں اتنی بڑی غلطی تھی، ورنہ کو معاملات خراب خلافت اپنے معاملات کو ضرور ٹھیک ہے، لین دین کی معاملات کیوں ایسا ہوتا ہے، دوسرے سے پیسے لیتے ہیں، ہاں جی کتنے پیسے دے دو فلاں دن لے لینا، بعد میں دینے کا نام. ہم ان چیزوں کو عموماً بالکل معمولی سمجھتے ہیں، ایسا نہ کریں. معاملات کی اصلاح، معاشرات کی اصلاح، معاشرات کی اصلاح، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں. معاشرت کی اصلاح کیا مطلب ہے؟ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا، اور وہ شرعی حقوق جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے رکھے ہیں تو وہ شرعی حقوق ان کو دینا. والد کو والد کے حقوق، بیٹے کو بیٹے کے، بھائی کو بھائی کے، ماں کو ماں کا حق، ایک معاشرہ لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آنا. معاشرہ اپنے معاشرات کی اصلاح کریں. اگر اس میں بگاڑ ہے کہ بندہ اپنا حق لینے کو تو ہر بندے سے تیار ہے، اور شکوے ہیں فلانا میرا حق نہیں دے رہا، فلانا میرے حق کی فکر نہیں کرتا، فلانا ابا میری پرواہ نہیں کرتا، امی میری پرواہ نہیں کرتی، بھائی میری پرواہ نہیں کرتا، باجی میری پرواہ نہیں کرتی. لیکن آپ یعنی خود دوسروں سے سب سے پورے کا پورا حق لینے کے چکر میں ہیں، لیکن اپنی ذمہ داری سوچتا نہیں کہ میری بھی کوئی ذمہ داری، کیا میں بھی ان کا حق ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. یہ اگر سوچ ہے کہ اپنے حقوق کی تو فکر ہے، دوسروں کے حقوق کی فکر نہیں ہے، تو یہ معاشرات کا بگاڑ ہے. یہ کیا ہے؟ اسی کا نام اصلاح. اخلاقیات کی اصلاح. ہاں جی دوسرے بندے سے پیش آنا ہے پیار سے، محبت سے، ہاں جی، اور ایثار، قربانی، یہ صفات بندے کے ساتھ ہیں. نرمی کے ساتھ اس سے پیش ہے، یہ اخلاقیات. کینہ، بغض، حسد، دشمنی اور طرح طرح کی دوسروں کے خلاف سازشیں، یہ اخلاقیات کا بگاڑ. ان کو ٹھیک کرنے کا نام اخلاقیات کی اصلاح. خیر بات یہاں سے شروع کی تھی ہم نے کہ بھائی اصلاح بہت ضروری ہے. کیا ہے؟ اصلاح بہت ضروری ہے. آج اگر ہماری اصلاح ہوگی تو ہم کسی کی بھی کر سکتے ہیں. اگر آج ہماری اصلاح نہیں، ہم اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرتے تو پھر ہم کل کسی کی بھی اصلاح نہیں کر سکتے. اصلاح کا مطلب ہے اپنے آپ کو سنبھالنا. اصلاح کا مطلب ہے اپنے آپ کو ٹھیک کر لینا. ایک بندہ نا زندگی گزار رہا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اگر تو اس کے طور طریقے یہ سارے اصلاح کی طرف جا رہے ہیں تو وہ سمجھے میں کامیاب ہوں، اس کے اخلاق ٹھیک ہو رہے ہیں، بات اچھی ہو رہی ہیں، ہاں جی معاشرت اچھی ہو رہی ہیں، اور اس میں دن بدن آگے جا رہا ہے، تو سمجھو کہ واقعی وہ اسلام سے، دین سے، دینی تعلیمات سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور وہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے. لیکن ایک بندہ ہے جو ہی جو ہے وہ اس کی عمر آگے بڑھ رہی ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اخلاق کہہ لے کہ اعلیٰ درجے کے اخلاق کا مالک ہونے کی بجائے بد اخلاقی کی طرف جا رہا ہے. وہ نماز اہتمام سے پڑھنے کی بجائے نماز کی چوری کی طرف جا رہا ہے. نماز چوری کرتا ہے، رکوع سجدہ صحیح نہیں، ٹھونگے مارتا ہے آگے. ہاں جی اگر وہ یہ حقوق بھی دوسرے کو سلب کر رہا ہے، ہر بندے کا حق مارنا اس کی عادت ہے، تو دن بدن اس کے ہاں یہ معاملہ ہے تو اس کا انجام بہت خطرناک. اس لیے میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اپنی اصلاح بہت ضروری ہے. قرآن کریم کی روایتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پڑھی ہیں. عموم کے اعتبار سے ان کا مفہوم یہ ہے قد افلح من تزکا، اور میں وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو سنوار لیا، جس نے اپنے آپ کو وذکر اسم ربہ فصلی. یہ پورے سبب کا حاصل ہے، آپ سمجھ لیں پوری اصلاح کا حاصل ہے. وذکر اسم ربہ فصلی، یعنی اپنے اخلاقیات کی اصلاح کر لی اور ذکر اذکار میں لگ گیا. ذکر اذکار اپنا لیا، اس کی عادت بنا لی. فصلی، نماز پڑھی،
اور چلا جائے بھائی جس کو لینے کے لیے. فصلہ نماز ٹھیک ہو گئی, اس کی تزکیہ کی فکر ہو گئی, ذکر اذکار کی عادت پڑ گئی, نمازی بن گیا, صحیح معنی میں نماز پرہیزگاروں والی پڑھنے لگ گیا. ہاں جی. اور آگے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا, توجہ کرنا, بات ختم کر رہا ہوں اپنی. فرمایا کہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. تصوف کا اصل یہ ہے کہ بندے کی دوڑ ہر وقت دنیا کی طرف نہ ہو, زیادہ سے زیادہ دنیاوی مفادات اکٹھے کر لوں, دنیاوی مال و اسباب اکٹھا کر لوں, بلکہ ان لذتوں سے دور رہنا اصل میں یہ تصوف کا حاصل ہے, یہ اصلاح کا حاصل ہے. جس بندے کی دوڑ 24 گھنٹے مال کے پیچھے ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال میرے پاس آ جائے اور دنیا سے زیادہ کما لوں, وہ ہے کہ ابھی اس کو تزکیہ حاصل نہیں ہوا, ابھی وہ اس کو تصوف کی ہوا نہیں لگی. بل تو من الحیات دنیا, فرمایا دیکھو تم لوگ تو ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو. والآخرۃ خیر و ابقا, جو بندہ تزکیہ کر لے, اپنے آپ کو سنوار لے, اس کی نظر میں اصل تو آخرت ہوتی ہے, اس کی نظر دنیا پر نہیں ہوتی, اس کی نظر آخرت پر ہوتی ہے. اور آخرت دنیاوی مفادات سے کہیں زیادہ بہتر, اور آخرت کی نعمت زیادہ دیر باقی رہنے والی. والآخرۃ خیر و ابقا, فرمایا یہ جو تعلیمات یہاں ان آیات میں بیان ہوئی ہیں, تصوف کا حاصل بیان ہوا ہے, تزکیہ کا حاصل بیان ہوا ہے, فرمایا یہ قرآن میں بھی ہے, قرآن سے پہلے ان ھذا لفی الصحف الاولی, قرآن سے پہلے جو اللہ پاک نے صحیفے اتارے ان میں بھی یہ باتیں موجود ہیں, ان میں بھی یہ تعلیمات موجود ہیں. ہاں جی, صحف ابراہیم و موسیٰ, خواب و صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ نازل ہوئے, یا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر, تو ان میں بھی یہ تعلیمات موجود ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے عزیزوں, اپنی اصلاح کی فکر ضرور کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.